وقت ہمارا بارڈر ملتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے ایران کے سینکشنز کی وجہ سے ہم وہاں پہ ٹریڈ نہیں کر سکتے. افغانستان ایک واحد ملک تھا جس میں ہماری ٹریڈ اور وہ ہمارا جو یعنی ہماری ٹوٹل ٹریڈ کا جو والیوم ہے بائیلیٹرل ٹریڈ دیٹ از اراؤنڈ 2.5 بلین US ڈالر ہے. اور یہ ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہے, امپورٹ ان سے کم ہے. ہم وہاں پہ جو یعنی ان سے امپورٹ کرتے ہیں وہ زیادہ تر ویجیٹیبل, فروٹ, ڈرائی فروٹ اور کول وغیرہ ہے یا کاٹن سمجھ لیں. لیکن ہماری ایکسپورٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہے. فارماسیوٹیکلز آئٹم ہے, ٹیکسٹائل ہے, کارپیٹ ہیں. اور اس کے علاوہ چونکہ ایک روٹ ہے سینٹرل ایشیا کو ہمارا ایکسیس ہے, اس حوالے سے بھی یہ جو افغان بارڈر ہے بڑا اہم ہے. تو ایک تو ہماری ٹریڈ جو ڈائریکٹ افغانستان سے تھی وہ متاثر ہوئی ہے. پھر ہمارا جو ایک ٹرانزٹ روٹ تھا سینٹرل ایشیا سے وہ بھی بڑا متاثر ہے. تو وہ بھی افیکٹڈ ہے, ہم بھی افیکٹڈ ہیں. اور پیسٹیسائڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر کا ایک مین انگریڈینٹ ہے. تو ایگریکلچر آئٹم, کیونکہ وہ بھی ایگریکلچر کنٹری ہے افغانستان, ان کے پاس بھی کوئی بہت بڑی انڈسٹری نہیں ہے. تو ایگریکلچر بیسڈ ہیں تو ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ہم بھی چونکہ بہت ساری میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا ویجیٹیبلز اور ایگریکلچر آئٹمز, دالیں وغیرہ بھی ان سے کافی چیزیں ہم لوبیا وغیرہ ان سے منگاتے تھے. تو یہ ایک ہیوی لاس اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہمارا ہو رہا ہے. پیسٹیسائڈ میں 300 ملین ڈالر جو ہے یہ منتھلی ہمارا لاس ہو رہا ہے افغانستان کے ساتھ. اس وقت ٹریڈ نہیں ہو رہی, بلکہ اس سے چونکہ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک بھی ہم نے اسی لیے بنایا تھا کہ ایک روٹ ہم سینٹرل ایشیا کی طرف لے کے جائیں. تو یہ ہمارا جو سی پیک بھی ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگا. تو یہ جو چیزیں کلیکٹیولی اگر دیکھا جائے تو دونوں ملکوں کا بڑا ہیوی لاس ہو رہا ہے. میں تائیوان اور چائنا کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ان کی لڑائی ہے اور وہ ان کی ڈائریکٹ فلائٹ بھی ہیں اور ان کی بہت ان کی آپس میں بہت بڑی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے. بلکہ بہت زیادہ انویسٹر جو تائیوانی ہیں انہوں نے چائنا میں اپنی فیکٹریاں بھی لگائی ہوئی ہیں.